اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی جو ہے ہم اب بہت ہی ایک نازک آیا ہے جس کو بڑا غلط ترجمہ دیا ہے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ اس آیت میں والذی، یہ 3/6 آیت ہے، والذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اب مودودی صاحب کا ترجمہ سنی کہ انہوں نے اس میں کیا کہی۔ تفہیم القرآن جلد اول 234 صفحہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ لکھتے ہیں وہی خدا ہے جس نے کتاب تم پر نازل کی، اس کتاب میں 2 طرح کی آیات، ایک محکمات جو کتاب کی اصل و بنیاد، دوسرے متشابہات جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے کہ جو لوگ علم پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ دیکھ لیا ان کا ترجمہ۔ اب اسی ترجمے کے نیچے جو ہے جو مودودی صاحب نے متشابہات کا مطلب دیا، یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے۔ اس تشریح کی روح سے کہا یہ گیا قرآن میں معاذ اللہ ایسی بھی آیات ہے جن کے مفہوم میں شک و شبہ ہے، اس کتاب کے متعلق کہہ رہے ہیں جس کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب و تشکیک کیا شک و شبہ اشتباہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ مودودی صاحب نے تو سورہ بقرہ کی آیت 2/73 متعلقہ ذبح بکر کی تشریح کر یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اس آیت کے الفاظ میں کچھ ابہام سا معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 86 ایڈیشن 1951۔ حالانکہ اللہ نے اسے قرآن کی کتاب مبین کہا ہے، یار بالکل واضح کتاب، یہاں تک فرمایا ان علینا بیانہ، ٹھیک ہے جی، 75/19۔ اس کی وضاحت ہم نے خود کی ہے، اور ایسا کرنا وی اسٹینڈ اوبلیگیٹری، اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے مفسرین اور یہ جتنے بھی مترجمین ہیں، اس قسم کی غلط نگاہی تھی جس نے قرآن کے متعلق غیر مسلم کے اعتراضات کے دروازے کھول دیے۔ دور حاضر کا جو اورینٹلسٹ ہے بہت بڑا، آرتھر جے آربی، اس کو عام طور پر بڑا اوپن مائنڈڈ سمجھا جاتا ہے، تعصبات سے بالا، اس نے بھی اس آیت کے ترجمے یہ لکھ دی ہے ان سے لے کے دا بک قرآن کے بارے میں، wherein are verses clear and others ambiguous, the Quran interpreted volume 1 page 73۔ جب ہم خود کہیں گے کہ قرآن میں ایسی آیات بھی ہیں جن میں اشتباہ کی گنجائش ابہام ہے، تو عربی وغیرہ کو کس طرح مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ قرآن کی جن آیات کا مفہوم ہماری سمجھ میں نہ آئے، بجائے اس کی کہ انہیں مشکوک یا مبہم قرار دیں، اس کا اعتراف کریں کہ ہمارے علم کی جو سطح ہے وہ اتنی بلند نہیں کہ ہم اس کے مفہوم کی رفت تک پہنچ سکیں۔ یہ قرآن کا نقص نہیں کہ اس کے حقائق اتنے بلند اور اس کے اسرار ایسے عمیق، یہ ہنوز ہمارے علم و ادراک کی کوتاہی ہے جو ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں نا تیری نگاہ فیرو مایا، ہاتھ ہے کوتا، فیرو مایا مطلب کم رتبہ پست ہے نگاہ تیری، اور ہاتھ چھوٹا ہے، تیرا گناہ کہ نخیل بلند کا گناہ، یہ تیرا گناہ نہیں ہے، تو چونکہ قرآن نخیل بلند ہے تو تیری ذہن وہاں تک کہاں پہنچے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں اس آیا میں ہم ان کی طرف آتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ محکمات، متشابہات، ام الکتاب اور تعویل، یہ 4 اصطلاحات ہیں۔ اب ان کو ہم بنیادی عربی میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ محکمات، اس کا جو مادہ ہے روٹ، ہا، کاف اور می، الحکمت، گھوڑے کی لگام کو کہتے ہیں جی، بلکہ گھوڑے کی لگام دے کر اس کے دونوں جبڑوں کو اس طرح کس کر باندھنا کہ وہ ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ اس حکمہ سے مراد ہوتی ہے کسی شے کی حدود اس طرح متعین کرنا کہ اس کا جو ہے اٹل مقام نمایاں طور پر سامنے آ جائے، ایسی شے کو محکمن کہیں گے، یا لہٰذا محکمات وہ آیات جن کے الفاظ اور معنی متعین ہوں۔ مثلا نکاح کے ضمن میں ارشاد ہے حرمت علیکم امہاتکم، ٹھیک ہے یہ 4/33، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے۔ اس لفظ میں جو ہے امہات کے معنی ماں کے ہیں، بالکل واضح لٹریری میننگ لیں گے۔ اسی مادے سے حکمت، حکم، حکومت وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں، ان کے مفہوم کی، ٹھیک ہے۔
تشابہ کے معنی ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا ایک دوسرے سے ملتے جلتے، مانند اور مشابہ ہونا، یا اشبہ و شبہ و شبیہ کے معنی ہے مثل اور مانند، تشبیہ کے معنی کسی چیز کو اس سے ملتی جلی چیز سے مثال دے کر بیان کرنا، اور مشابہت کے معنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے، تشبیہات، تمثیلات، جس کو انگریزی میں پیرابلز کہتے ہیں، استعارات کے الفاظ ہمارے یہاں عام استعمال ہوتے ہیں، لہذا محکمات وہ آیات جن میں الفاظ کے لٹرل معنی لیے جائیں گے، اور متشابہات وہ آیات جن میں ان کے جو ہے فیگریٹو یا ایلیگوریکل یا میٹافوریکل یا سمبولیکل، یہ چار الفاظ انگریزی کے انداز میں آئے ہوں، انہیں مجازی معنی بھی کہتے ہیں۔ مثال سامنے اب لیں، ٹھیک، کئی ہیں۔ ام الکتاب، ٹھیک ہے جی، ام حمزہ میم میم کے حقیقی محکم معنی ماں کے ہیں، یعنی جس کے بدن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن مجازی طور پر اس کے متعدد معنی ہیں۔ ان میں سے ایک معنی کسی شے کی اصل بنیاد، جڑ بھی ہوتا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، ام کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں آئے، لیکن ام الکتاب میں اس کا مفہوم مجازی ہے، یعنی کتاب کی اصل، اساس، بنیاد، جڑ۔ یہاں کتاب کی ان آیات کو جن سے ان کی غرض و غایت، مقصود و منتہا، اصل و اساس کے سامنے آتی ہے، ماں کے ساتھ تشبیہ دے کر ام الکتاب کہا گیا، ٹھیک ہے۔ ام کے حقیقی اور مجازی معنی کا فرق دیکھ رہے ہیں آپ۔ عربی زبان بہت وسیع ہے، اس میں مرادفات بڑی کثرت سے ہیں، اس لیے اس میں مجازی معنی کا انداز عام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب تعویل پہ آئیے۔ تعویل کا لفظ ہمارے اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، اس کا عام طور پر مفہوم لیتے ہیں قرآن آیات کو کھینچ تان کر ان کے اپنے مفید مطلب، اپنے مرضی کے مطلب متعین کرنا۔ ایسا کرنا معیوب مضموم ہی نہیں بلکہ شرک ہے۔ قرآن آیات کا مفہوم وہی لینا چاہیے جو قرآن نے خود متعین کی ہے، خواہ آپ کے مفاد، آپ کے عقیدے، مسلک، نظریے کے مطابق ہو یا اس کے مخالف۔ پہلے سے کوئی عقیدہ یا خیال قائم کر کے قرآن کی طرف ایک مقصد کے رجوع کرنا، ہاں، کہ اس خیال سے کہ عقیدے کی تائید ہو جائے، خواہ وہ عقیدہ یا خیال باطل ہی کیوں نہ ہو، شرک ہے۔ اس لیے تعویل کا یہ مفہوم فی الواقع معیوب اور مذموم ہے۔ عربی زبان اور قرآن میں اس کا یہ مفہوم نہیں، ان میں اس کا مفہوم ہے کسی بات کا معال، انجام، رزلٹ، آخری نتیجہ، کانسیکوینس۔ کیونکہ سورہ نساء میں اسلامی نظام کی بنیادی عناصر اللہ، رسول اور اولو الامر کی اطاعت کی وضاحت کے بعد کہا ذالک خیر احسن تعویلا، 4/59۔ یہ روی سب سے بہتر ہے، تم دیکھو گے کہ آخر الامر اس کا نتیجہ کیسا ہوگا۔ یہاں اس کا مطلب تعویل کا کیا ہوا؟ آخر الامر۔ دوسری طرف دین کو تماشا بنانے والے کو متعلق کہا گیا حال ینظرون الا تعویل 7/52۔ انہیں بہت کچھ سمجھایا گیا لیکن یہ اپنی روش سے باز نہیں آتی، یہ در حقیقت اس کا انتظار کریں کہ ان کی روش کا معال اور آخری نتیجہ ان کے سامنے آ جائے۔ الا تعویل، معال یا آخری نتیجہ۔ تعویل کے معنی کیا ہوا؟ الٹیمیٹ ریالٹی، ٹھیک ہے، ماہیت و کیفیت، حقیقت۔ ان الفاظ و اصطلاحات کا مفہوم سمجھنے کے بعد آئیے، اب آیت بڑی ہے ہمیں لیکن اس کے غلط مفہوم نے بڑی پیچیدگیاں پیدا کر رکھی ہیں، اس لیے ضروری ہے اس کی تشریح پوری وضاحت سے کی جائے۔ حسن اتفاق سے جو ہے تو میری اپنی اس میں مل گیا نوٹس میں، یہ ان کے اوپر میں نے ایک لیکچر دیا تھا اپنا ادھر قائد اعظم یونیورسٹی میں، تو وہ مجھے مل گیا، تو وہ میں اسی کو دوہرا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ قرآن میں انسانی رہنمائی کے لیے قوانین دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان احکام کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے جن کا مطلب ان الفاظ سے محکم طور پر متعین ہو، جیسے حرمت علیکم امہاتکم، ٹھیک ہے جی، کی مثال۔ محکمات اور متشابہات کا مفہوم، اس قسم کی آیت محکمات کہلاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی قرآن میں ایسے حقائق بھی ہیں جن کا تعلق اس عالم سے ہے جو ہمارے پرسیپشن سے باہر ہے، مثلا اللہ کی ذات، اس کی صفات، مرنے کے بعد کی زندگی اور اس میں اعمال کے نتائج، وہاں کی جنت جہنم، انسانی زندگی کا منتہا مال۔ ظاہر ہے اس قسم کی ایبسٹریکٹ ٹروتھ، جس کو مجرد حقائق کو جب بیان کیا جائے گا تو تشبیہ، استعارہ، تمثیلات کے رنگ میں بتائیں گے نا جی، یعنی ان کا بیان سمبولیکلی ہوگا۔ اللہ کے متعلق کہا گیا عرش کی مثال ہے، سو مستوی علی العرش، یہ 7/54، وہ عرش پر مستوی ہو گیا، اور کانا عرشہ علی الماء، ٹھیک ہے جی، یہ 11/7، اس کا عرش پانی پہ۔ ظاہر ہے کہ ان آیات میں عرش سے مراد لکڑی یا کسی وہ تخت مراد نہیں ہے، وہ یا کرسی، دہی ماؤن سے مراد پانی ہے۔ یہ بیان تمثیلی تشبیہ ہے، یعنی ان حقائق کو تشبیہ اور مثال کے ذریعے بیان کیا گیا، لہٰذا یہ آیات
جو ہے متشابہات ہیں، یعنی ایسی آیت جن میں حقائق کو تشبیہ کے رنگ میں بتایا گیا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جو حقائق ہمارے عالم محسوسات سے باہر ہیں، ان کی حقیقت ماہیت یعنی ان کی تعویل جو ہے وٹ دے آر ایکچولی آر، تعویل سے یہ مراد ہے کا سمجھنا جو ہے ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جس قسم کی مثالوں سے انہیں سمجھایا گیا ہے، ان پر غور و فکر سے ہم ان کے متعلق کچھ ایسیس کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں جو اس حقیقت کا مفہوم سمجھا دے۔ مثلا لفظ عرش سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس کا مفہوم قوت و اقتدار، اتھارٹی یا کنٹرول، یا کانا عرشہ علی الماء میں ماؤن سے مراد زندگی کا سرچشمہ ہے، کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی، دیکھیے 21/30، ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا، لیکن اللہ اپنے کنٹرول کو کس طرح عمل میں لاتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، اس نے خود لائف کو کس طرح پیدا کیا۔ ان باتوں کی حقیقت کو ہم نہیں پا سکتے، ان حقائق کی اصل و حقیقت مطلع ہمیں علم کو بہت ہی قلیل حصہ دیا گیا ہے۔ وما اوتیتم من علم الا قلیلا، 17/85، ان کی اصل و حقیقت کا واقعی علم صرف اللہ کو ہو سکتا ہے۔ البتہ جہاں تک ان کا تعلق ہماری ذات اور انسان کی تبدی زندگی سے، ہم عقل و فکر کے ذریعے اس رہنمائی تک پہنچ سکتے ہیں جو ان سے مقصود ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اسی آیت میں ہے آخر میں، ٹھیک ہے جی۔ اس قسم کی آیت میں دو قسم کی ذہنیتوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ ایک وہ ہیں جن کے پیش نظر فتنہ پیدا کرنا ہے، یعنی لوگوں کو زندگی کی بنیادی حقائق اور عملی نتائج سے دور ہٹا کر محض تھیوریٹیکل تصورات میں الجھا کر ان کی قوتوں کو جو ہے تو ڈسٹرکٹیو راستوں میں ضائع کرتے چلے جانا۔ یہ لوگ ان ماوراء العقل حقائق کی حقیقت اور کیفیت و ماہیت دریافت کرنے کے لیے نظری مشگافیاں اور تصوراتی نکتہ آفرینیاں کرتے رہتے ہیں اور اسے بلند ترین سطح کا علم قرار دیتے ہیں۔ یہ زمین کے ہنگاموں کو پس قرار دے کر آسمان کی باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ قرآن اسے فتنہ قرار دیتا ہے جو انسان کو عملی زندگی سے بیگانہ بنا دے۔ اس کے برعکس دوسری ذہنیت کی یہ ہیں جنہیں قرآن راسخون فی العلم اور اولو الالباب یا اولو النوحہ کہتا ہے۔ یہ جو وہ ہیں جو عقل و فکر سے کام لے کر علم میں پختہ ہوتے رہتے ہیں، ان کے متعلق وہ اپنی فکر کی عمارت کو ایمان کی بنیاد پر استوار کرتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے حقائق اللہ کی طرف سے بیان ہوئے ہیں جو ہر شے کا علم رکھتا ہے، اس لیے ان کے حقائق جو ہے نا حق پہ بیسڈ ہیں، ٹروتھ میں ہیں، الٹروتھ ہیں یہ، لیکن ہم ان کی حقیقت کو پا نہیں سکتے۔ البتہ ان سے جو انسانی رہنمائی مقصود ہے، ہم عقل و فکر سے اس تک ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ ان حقائق کے متعلق ہمارے علم کی یہی حد ہے، یعنی ان حقائق کا علم اللہ کو بھی رکھتا ہے اور یہ راسخون فی العلم بھی، لیکن اللہ کی حقیقت تک، لیکن اللہ ان کی حقیقت تک کا علم رکھتا ہے، اور لوگ صرف اس حد تک رکھتے ہیں جس حد تک ان سے مقصود انسانی رہنمائی کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر بتایا کہ علم سے انسان صحیح نتیجے تک اس صورت میں پہنچ سکتا ہے کہ وہ اپنے علم سے وحی کی روشنی میں کام لے۔ یہ دیکھیں دونوں آیتیں 45/23 اور 46/26۔ بعض الفاظ کے حقیقی معنی کس طرح فتنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ مثال لیجئے قرآن میں اللہ کے لیے اعضاء جو ہے اعضاء انسانی کے الفاظ استعمال کیے اور ترجمے کیا کیے ہوئے ہیں لیا۔ اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، دیکھیں 36/71۔ یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے مویشیوں کو کس طرح اپنے ہاتھوں سے پیدا کی۔ یا اللہ کے لیے ید کا لفظ آئے۔ مومنون میں حضرت نوح کی کشتی سازی کے سلسلے میں کہا گیا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَن نَّسْلَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ٹھیک ہے جی، یہ 23/27۔ ہم نے نوح کو کی طرف وحی کی کہ وہ ہماری آنکھوں کی تحت کشتی بنائے۔ یا اللہ کے لیے عین کا لفظ آئے۔ اس طرح سورہ طور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، ٹھیک ہے جی، 52/48۔ تم احکام خداوندی پر جم کر کھڑے رہو، تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہاں بھی اللہ کے لیے عین کا لفظ ہے۔ ظاہر ہے ان مقامات میں ید یا عین کے الفاظ مجازی ہیں یار، یعنی دست قدرت زیر نگرانی، سچ مچ کے ہاتھ اور آنکھیں تو نہیں ہیں نا۔ لیکن ابتغاء فتنہ ملاحظہ کیجیے، ہمارے ہاں دو فرقے وجود میں آئے، ایک تسمیہ اور دوسرا جو ہے تنزیہ۔ تسمیہ اللہ کو مجسم قرار دیتا ہے اور تنزیہ سے جسم و شکل صورت سے منزہ۔ ان دونوں میں جس انداز کی لڑائیاں جھگڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت ہوئے ہے، تاریخ دیکھیں نا ذرا پڑھیں ان کا۔ حالانکہ مثالوں سے بلند ہے اللہ یار، لیسا کا مثلی شے 42/11، اس کی کوئی مثل ہی نہیں، یعنی اس کے متعلق کوئی مثال نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس مثال کے الفاظ کے بھی حقیقی معنی نہیں لیے جائیں گے، مجازی مفہوم لیں گے۔ ذات خداوندی ایک طرف، اس کی صفات کا بھی یہ عالم ہے۔ سبحانہ و تعالی اما یصفون 6/101۔ یہ لوگ اللہ کی صفات بھی جن الفاظ میں بیان اس سے منزہ، مبرر اور بلند و بالا ہے، لہٰذا ان الفاظ کو بھی حقیقی معنی میں نہیں لینا چاہیے، مجازی معنی میں لینا چاہیے۔ وہ سمیع و بصیر ہے،
لیکن اس کو سننا اور دیکھنا انسانوں جیسے نہیں. سعدی کے الفاظ میں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ، کہ برت رس خیالو کیاسو گماؤں وہم وسط ہر چی گفتم و شنیدیم وقفان دیم. ٹھیک ہے، قرآن نے اس کی اس طرح وضاحت کر دی. ایک کہ ابتغائے فتنہ جوئی ہے، تسمیہ اور تنزیہ فرقے پیدا کر رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہہ انہوں نے سر پھٹولی کی ہیں. یا ٹھیک ہے، تسمیہ قرآن کے الفاظ کے حقیقی معنی لے کر اللہ کو ایک مجسمے کی شکل جسم میں اللہ رکھتا ہے. اس باب میں وہ کس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں اس کا انداز ایک مثال سے لگائی. عرش کے متعلق بات کی نا اوپر. اب ایک روایت لیں ان کی جھوٹی روایتوں میں جو ہے، یہ اس کی جامع ترمذی میں عرش خداوندی آسمانوں پر ہے. سنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آسمان سے دوسرا آسمان تک 72 یا 73 سال کی راہ ہے، اور 7 آسمان ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے کا فاصلہ اس قدر ہے. 7 آسمانوں کے اوپر ایک سمندر ہے جس کی گہرائی بھی اتنی ہے. اس کے اوپر 7 پہاڑی بکرے ہیں، ہاں، جن کے کھوروں سے گھٹنوں تک اس قدر فاصلہ ہے. ان بکروں کی پشت پر عرش ہے، اس کی موٹائی اس قدر ہے. یہ نتیجہ ہوتا ہے آیات متشابہات کے الفاظ کے حقیقی معنی لینے کا. انہیں تشبیہات کے رنگ میں لیجئے تو بات صاف ہو جاتی ہے. متشابہات ایسے حقائق کا کام نہیں، حقائق بھی شامل ہیں جن اس قسم کے ملتے جلتے الفاظ میں بیان کیا گیا. ٹھیک ہے جی، جن کا مفہوم ہر شخص اپنی علمی اور عقلی سطح کے تحت یا ہر زمانے کا انسان اپنے اپنے زمانے کی علمی سطح کے مطابق سمجھ سکتا ہے. یہ ظاہر ہے قرآن ہر سطح کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ضابطہ ہے اور زمانے کے انسانوں کے لیے بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے میں مختلف انسان مختلف علمی اور عقلی سطح رکھتے ہیں. اگر قرآن کسی ایک سطح کے انسانوں کو سامنے رکھ کر ہی اپنے حقائق بیان کرتا تو نہ وہ عالمگیر ہو سکتا تھا نہ ابدی. وہ صرف کسی ایک زمانے کے انسانوں کے لیے یا ایک سطح کے انسانوں کے لیے مفید ہو سکتا تھا، باقی انسانوں کے لیے بیکار ہو جاتا. اس قسم کی کتاب کے لیے ضروری تھا کہ ان حقائق کو ایسے ملتے جلتے الفاظ میں بیان کرے جن میں کافی وسعت ہو تاکہ ہر سطح کا انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے. اصل میں بات یہ ہے کہ الفاظ کا اس قسم کا انتخاب بھی قرآن کا وہ خاصہ ہے جو اعجاز کا مرتبہ رکھتا ہے. ان الفاظ میں خصوصیت یہ ہے کہ حقیقت کو اس کے صحیح مقام پر رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنے اندر ایسی وسعت کہ اس سے ہر انسان اپنی سطح علم و عقل کے مطابق مستفید ہو سکتے ہیں. قرآن میں ہے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ٹھیک ہے، 41/53. ٹھیک ہے، عالم پہ جتنے بھی ہیں نشانیاں عالم و انفس میں ہم دکھاتے جائیں گے یا ڈسکوریاں ہوتی جائیں گی، حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قرآن میں جو کچھ کہا ہے اس کا ہر دعویٰ سچا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. دیکھ لیں کتنے حقائق ہیں شاید زمان نزول قرآن میں. تو ایک طرح ابھی کل تک انسانی نگاہوں سے کئی چیزیں پوشیدہ تھی خارجی کائنات میں. اصل حاضر کے سائنسدانوں میں سے کئی کو منکشف کر دیا ہے. خارجی کائنات کے حقائق دیکھیں آپ، کتابیں پڑھے ذرا. سائنسدان حقائق کائنات کو وضع یا ایجاد نہیں کرتے، وہ صرف منکشف کرتے ہیں. ڈسکور کور پڑا ہوا ان پہ ہٹا دیتے ہیں. قرآن کا اعلان ہے رموز کائنات میں سے جو راز بے نقاب ہو کر سامنے آئے گا وہ اس کے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت ہو. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی ایک الگ لیکچر کی ضرورت ہے. اس مقام پر ہم صرف 2 مثالوں پر اکتفا. سورہ شورى میں ہے من آیات خلق السماوات والارض وما بث فیہا من دابہ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر. دیکھ رہے ہیں یہ 42/29 آیات خداوندی میں یہ بھی ہے کہ اس نے ارض و سماوات اور دیگر اجزاء فلکی کو پیدا کیا اور ان دونوں میں ذی آیات مخلوق کو پھیلا دیا. پھر اس پر بھی قادر ہے کہ کسی وقت اپنے قانون مشیت سے ان دونوں کو اجزاء فلکی زمین اور اجزاء ملا دے. آپ سوچئے زمانہ نزول قرآن میں ایک طرف آج سے چند سال پہلے تک انسان تصور کر سکتا تھا کہ زمین اور اجزاء فلکی اس طرح رابطہ پیدا ہو جائے گا کہ چاند کی سطح انسانوں کی سیرگاہ بن جائے گی. فضا جو ہے اسپیس کنکرز نے آج اسے حقیقت بنا کر رکھ دی. باقی رہا قرآن کا دعویٰ کہ اجزاء فلکی میں ایسے بھی جاندار مخلوق ہے. سائنسدان اس کے امکانات کی بھی قائل ہو رہے ہیں، اس کے لیے ان کی تلاش جاری ہے. دیکھیں ان انکشافات سے پہلے قرآن کی یہ آیت 42/29 کا شمار متشابہات میں ہوتا تھا. اب یہ محکمات کے زمرے میں آ گئی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو انٹلیکچوئلز ہیں ابھی تک بعض جو ہے نا مودودی کی طرح کے لوگ جو ہیں تو ابھی تک ان کے لیے تو یہ متشابہ ہے یہ آیت. لیکن اسی حد تک کہ زمین اور اجزاء فلکی میں باہمی رابطہ پیدا ہو سکتا ہے اور ان میں ذی حیات مخلوق کے امکانات ہیں. یہ رابطے جن قوانین فطرت کی روح سے پیدا ہوتے ہیں وجود کس طرح آئے تھے، اب کس قوت کے زور پر کار فرما ہے، اس کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے. ایک اور مثال لے لیں. قرآن میں اجزاء فلکی کے متعلق کہا گیا کلن فی فلک یسبحون
یہ 36/40 ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے، یہ کرے جتنے بھی ہیں. سورج کے متعلق شمس و تجری لے مستقر لہا، ٹھیک ہے جی. 36/38 سورج اپنے مستقر کی طرف چلا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے جب تک فلکیات یہ قدیم جو ہے بطلیموسی نظریہ رائج تھا، اجرام فلکی غرض سے متعلق صحیح تصور ذہن انسانی میں آ ہی نہیں سکتا تھا. یہ بعد میں یہ کوپرنیکس کا نظام سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ اجرام سماوی کس طرح اپنے اپنے دائرے میں سرگرم گردش ہیں. اس طرح جب ہرشل کا نظریہ سامنے نہیں آیا تھا، ہر کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ سورج اپنے پورے نظام کے ساتھ کسی مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے. جب تک انسانی علم اتنی بلندی تک نہیں پہنچا تھا، قرآن کی آیت متشابہات کی فہرست میں تھی. جب یہ انکشاف ہوئی تو اب یہ آیت جو ہے محکمات کے زمرے میں آ گئی. آپ سمجھ رہے ہیں آپ جی؟ اب یہ آیات ایک خاص علمی سطح کے انسانوں کے لیے محکمات ہے. ان سے نیچے کی سطح والوں کے لیے اب بھی یہ متشابہات میں ہے یار. جب تک یہ آیات متشابہات کے زمرے میں تھی، ان کی حقیقت تعویل کا علم اللہ کو تھا. جب یہ محکمات کے ذریعے کی حقیقت راسخون فی العلم پر منکشف ہو گئی، اسی بنا پر قرآن نے کہا کہ اسے اللہ نے نازل کیا جو کائنات کی پستی اور بلندیوں کے اسرار سے واقف ہے. ٹھیک ہے، 25/6. اور اس سے کچھ آیات بعد ہے کہ اگر ان کو معلوم کرنا چاہو فصل بھی خبیرہ. ٹھیک ہے، 25/59. اس سے پوچھو، ان سے پوچھو جو ان اسرار سے واقف ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. جب تک انسانی علم جو ہے ان حقائق کی بلندیوں تک نہیں پہنچتا، ان کا واقف صرف اللہ ہے جس نے وحی کے ذریعے ان حقائق کو بیان کر دیا. جب انسانی علم ان بلندی تک پہنچ جائے گا تو ان حقائق کے ماہرین بھی اللہ کی دی ہوئی بصیرت میں ان کی خبیر ہو جائیں گے. لہٰذا محکمات اور متشابہات کا مفہوم یہ بھی ہے. محکمات کے ہونے کے محکمات ہو یا تمام آیات اپنی اپنی جگہ پر محکم ہیں. قرآن کا ایک لفظ ہے مالیہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر اٹل ہے. یہ سورہ ہود میں ہے، کتابن اوکمت آیات 11/1. یہ وہ کتاب جس کے آیات محکم ہیں، یعنی مستقل اقدار پرمنٹ ویلیوز کی حامل ہے. اس کے حقائق غیر متبدل، اس کے اصول تغیر ناشنا. جن حقائق کو تفصیلی رنگ میں بتایا گیا ان کی حقیقت بھی غیر متبدل محکم ہے. لہٰذا اس نقطۂ نگاہ سے قرآن کی تمام آیات محکمات ہیں. جو آیات ہمارے لیے ہنوز متشابہ ہیں، اللہ کے نزدیک وہ بھی محکم ہیں. اس کے برعکس سورہ زمر پوری کتاب کو متشابہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مسانی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں 39/23. یہاں متشابہ کا لفظ محکم کے مقابلے میں آیا ہے. یعنی مسانی کا مطلب استعمال، مسانی ان دو چیزوں کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی کر دی جائیں، یعنی ایک دوسرے کی ضد ہو. قرآن کا انداز بیان یہ ہے کہ وہ ایک چیز کی وضاحت اس کی ضد کو سامنے لا کر کرتا ہے. مثلا نور کے مقابلے میں ظلمت. ٹھیک ہے، یہ اب نور و ظلمت باہم دیگر مسانی ہیں. اس طریقے سے بیان بالکل واضح ہو جاتا ہے. بعض فلاسفر کا خیال ہے کہ اشیاء پہچانی اپنی ازداد سے جاتی ہیں، لیکن اس سے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے قرآن میں متضاد باتوں کا بیان ہے. تو اس کے متعلق اللہ نے کہہ دیا نہیں، قرآن میں کہیں تضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، 4/82. اس کی تمام آیات باہم دیگر ملتی جلتی ہے، متشابہ ہیں. مسانی متضاد اشیاء کو سامنے لانے سے مقصود یہ ہے کہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے. لہٰذا قرآن کی آیات مسانی ہونے کے باوجود متشابہ ہیں. اس طرح قرآن کتاباً متشابہ مسانی ہے، یعنی یوں کہیے متشابہ وہ اسلوب بیان جس میں حقائق کو ملتے جلتے انداز میں بیان کیا. مثلا نور ہدا. اور مسانی وہ اسلوب جس میں ایک چیز کو ضد لائی گئی ہے. ٹھیک ہے جی، ازداد کا فلسفہ ہے الگ سے بہت بڑا. ٹھیک ہے جی، اب آیت کے مفہوم پہ آ جائیے. اس اللہ نے جس کا قانون کائنات میں اس طرح کار فرما انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ ضابطۂ حیات بھیجا ہے. یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، اس میں ایک حصہ تو وہ ہے جو مستقل اقدار، قوانین اور احکام ہیں. یہ حصہ اس ضابطے کی اصل و بنیاد ہے، ام الکتاب. ان امور کو اس طرح بیان کیا گیا